بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ یوکرین شرطیں قبول کرے، سرجی لاوروف نے دیا الٹیمیٹم، کہا جواب نہیں دیا گیا تو فوجی حل نکالیں گے۔ انڈیا کے اڑیسہ کی ہوٹل میں پوٹین کا مخالف گر کر ہلاک، 3 دن میں دوسرے رشین کی موت۔ سیریا کی جیل پر داعش کا حملہ، 6 کرد سپاہی ہلاک، تنظیم نے کہا مسلم قیدیوں کی طرف سے بدلہ لیا گیا۔ یمن جنگ بندی کی تازہ کوششیں ناکام، عمان کے مصالحت کار صنعاء سے خالی ہاتھ واپس۔ امریکہ اور کینیڈا میں بام سائیکلون سے مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی، بائیڈن نے نیو یارک میں ایمرجنسی لگا دی۔ چائنا نے بیرونی مسافروں کے لیے کوارنٹین ختم کرنے کا کیا اعلان، صورتحال نازک ہے، صدر زی نے کیا اقرار۔ انڈیا میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے ریاستوں میں ماک ڈرل، منسکھ منڈاویہ نے دہلی کے صفدرجنگ ہاسپٹل کی مشق میں حصہ لیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مقامی الیکشن میں او بی سی ریزرویشن کا نوٹیفیکیشن برخاست کر دیا، آدتیہ ناتھ حکومت کو لگا دھکا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا کی ایک جیل پر داعش آئسس کے حملے میں 6 کرد سپاہی اور 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ نارتھ سیریا کی ایک جیل میں پیش آیا، جہاں پر بعض انتہائی کٹر دہشت گردوں کو بھی رکھا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انتہا پسندوں کو چھڑانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا۔ یہ واقعہ رقہ میں پیش آیا، جو کسی وقت داعش یا آئسس کا دارالخلافہ تھا۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے، جو لندن سے کام کرتی ہے، بتایا کہ اس جیل میں سینکڑوں انتہا پسندوں کو رکھا گیا تھا، جن میں 200 کٹر دہشت گرد ہیں۔ تنظیم کے صدر رامی عبدالرحمان نے بتایا کہ جہادیوں نے جیل کو نشانہ بنایا۔ کرد عہدیداروں نے رقہ میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اور شہر میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں، جنہیں پکڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حملہ آور کتنے تھے، اس بارے میں الگ الگ خبریں آئی ہیں۔ داعش یا آئسس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش نے بتایا کہ اس کے 2 فائٹرز نے حملہ کیا، جن میں سے ایک فرار ہوا۔ داعش نے کہا کہ یہ حملہ مسلم قیدیوں اور ان کے خاندانوں کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا۔ یمن میں جنگ بندی کی تازہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ عمان کے مصالحت کار بات چیت کی ناکامی کے بعد خالی ہاتھ صنعاء سے واپس لوٹ آئے۔ معلوم ہوا کہ حوثیوں نے جنگ بندی بحال کرنے کی تجویزیں رد کر دیں۔ اپریل کے مہینے میں جنگ بندی ہوئی تھی، جسے اکتوبر تک بڑھایا گیا، لیکن اکتوبر کے مہینے میں جنگ بندی ٹوٹ گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی تھی۔ عمانی مصالحت کار پچھلے ہفتے صنعاء پہنچے تھے۔ انہوں نے حوثی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ حوثیوں نے کہا کہ جب تک انہیں عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ سیز فائر نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے 1000 سے زیادہ سابق فوجیوں نے ملک کے اعلیٰ قانونی عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ آنے والی کٹر حکومت کے خلاف سخت رخ اختیار کریں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عہدیداروں کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کٹر جماعتوں کے اتحاد کی اس حکومت سے اسرائیل کے مستقبل کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت لکھا گیا ہے جب نتن یاہو کی حکومت عہدہ سنبھالنے والی ہے۔ سابق فوجیوں نے کہا کہ ہمارا تعلق سماج کے الگ الگ طبقات سے ہے۔ ہم میں سے جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوری اسرائیلی ریاست کو خطرے میں سمجھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کٹر یہودی پارٹیوں کے ساتھ یہ اتحاد بنایا ہے۔ نتن یاہو جمعرات کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی اس حکومت کے بننے کے بعد اسرائیل فلسطین تنازعہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔
بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا نے کہا ہے کہ یوکرین کو ماسکو کے مطالبات اور شرطیں قبول کرنا پڑے گا ورنہ رشین فوج مسائل حل کرے گی۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے مطالبات میں یوکرینی علاقوں کو رشیا کے کنٹرول میں دینا بھی شامل ہے۔ ایک دن پہلے ہی رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا تھا کہ وہ امن بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ نے اسے چال بازی قرار دیا ہے۔ اس طرح سرجی لاوروف نے یوکرین کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ نیٹو اور یوکرین رشیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ بجلی کی قلت کا مسئلہ ابھی برقرار ہے۔ 9 ملین سے زیادہ لوگ بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ زیلنسکی نے یہ بات مانی کہ ڈونباس کی صورتحال بہت مشکل ہے۔ انڈیا کی ریاست اڑیسہ میں رشین صدر ولادیمیر پوٹین پر تنقیدیں کرنے والے ایک سیاستداں ہوٹل میں تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس ہوٹل میں مرنے والے یہ دوسرے رشین ٹورسٹ ہیں۔ یہ واقعہ اڑیسہ کے رائے گڑھ میں پیش آیا۔ صرف 2 دن پہلے اسی ہوٹل میں ایک رشین ٹورسٹ کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ بتایا گیا کہ پاول نامی شخص نے ہوٹل کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے انڈین گائیڈ نے اسے ہاسپٹل پہنچایا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک مقامی اسمبلی کا رکن تھا۔ 21 دسمبر کو 4 لوگ اس ہوٹل میں رکے تھے۔ 22 دسمبر کی صبح ان میں سے ایک جس کا نام بی ولادیمیر بتایا گیا مردہ پایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد معلوم ہوا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کا دوست پاول اینٹونیو اس کی موت کے بعد سے کافی مایوس تھا۔ روہنگیا ریفیوجیوں کی کشتیاں ڈوبنے سے پچھلے کچھ دنوں میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہاں سے انڈونیشیا کے قریب پیش آئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ سینکڑوں لوگ ایسی کشتیوں کے ذریعے انڈونیشیا پہنچے۔ ایسا ڈر ہے کہ بعض کشتیاں انڈین اوشن میں بہہ گئیں۔ 174 روہنگیوں کے ساتھ آچے صوبے کے ساحل پر ایک کشتی پہنچی۔ ان میں سے کئی لوگ بیمار ہیں، ان کے جسم میں پانی کی کمی ہے، یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ملک میں حالیہ بدامنی ایک سازش تھی اور اسلامی جمہوریہ اس کے دشمنوں کے ساتھ کوئی رحم نہیں کرے گا۔ رئیسی نے بی بی فاطمہ کے حوالے سے ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ گڑبڑ کے لیے گھمنڈ کی عالمی طاقتیں ذمہ دار ہیں اور بعض داخلی دشمنوں نے ان سازشوں میں مدد دی ہے۔ ستمبر میں مہسا امینی کی موت کے بعد سے ایران میں مظاہرے ہوئے جس کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ مغربی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں میں کریک ڈاؤن کے دوران کم سے کم 500 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران میں 2 لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی ہے اور کئی لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پیرس میں کردوں کے ایک تہذیبی مرکز پر حملے کے بعد مظاہرے ہوئے۔ کردوں کے ان مظاہروں سے سختی سے نمٹا گیا۔ اس حملے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ صدر فرانس ایمانوئل میکرون نے کہا کہ کردوں کو قابل نفرت حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ احتجاجوں پر کریک ڈاؤن کی بعض گوشوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ ایران نے فرینچ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اختلافی آوازوں کو طاقت کے زور پر دبا رہی ہے۔ ایرانی ترجمان نے یورپ پر انسانی حقوق کے تعلق سے دوہرے معیارات اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ چائنا نے 8 جنوری سے مسافروں کو کوارنٹین کرنے کا طریقہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ملک کی کووڈ پالیسی میں بلکہ زیرو ٹالرنس کووڈ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ چائنا نے تقریباً 3 سال سرحدیں بند رکھیں۔ یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب چائنا میں کووڈ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، بزرگوں کی دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں، لیکن صحیح فگر سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دن پہلے چائنا کے صدر زی جن پنگ نے یہ بات مانی تھی کہ ملک میں کووڈ کی صورتحال نازک ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹارگیٹڈ اپروچ اپنائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سخت موسمی حالات کے درمیان نیو یارک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن نے ایمرجنسی لگا دی ہے اور اب ریاست کو مرکزی حکومت کی طرف سے صورتحال سے نمٹنے میں مدد بھیجی جائے گی۔ امریکہ کی کئی ریاستیں سخت موسمی حالات سے دوچار ہیں۔ بام سائیکلون سے کئی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ امریکہ کے علاوہ کینیڈا میں بھی زبردست تباہی آئی ہے۔ امریکہ کی 12 ریاستوں میں کم سے کم 50 موتیں ہوئیں۔ ان میں کولوراڈو، ایلینوائے، کینساس، کینٹکی، مشیگن، مزوری، نبراسکا، نیو یارک، اوہایو، اوکلاہاما، ٹینیسی اور وسکانسن شامل ہے۔
نیو یارک کا شہر بیفلو سب سے زیادہ متاثر ہے. دونوں ملکوں میں کم سے کم 56 موتیں ہوئی ہیں. یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح تعداد ملبہ یا برف ہٹنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے. کئی ریاستوں میں ٹیمپریچر کافی گر گیا ہے. بعض ریاستوں میں 45 یعنی -45 سے -50 ڈگری تک ٹیمپریچر گر گیا ہے. سینکڑوں فلائٹس کینسل کی گئی ہیں. سڑکیں بھی چلنے کے لائق نہیں رہی. کئی سڑکوں پر کاریں، بسیں، ایمبولینس گاڑیاں، ٹرکس پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں بھی مشکلیں پیش آ رہی ہیں. مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے دہلی کے صفدرجنگ ہاسپٹل میں کووڈ-19 سے نمٹنے کی مشق میں حصہ لیا. پورے ملک میں اس طرح کی مشق کی گئی تاکہ کرونا وائرس کے دنوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے. بعض ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے مد نظر حکومت نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز سے کہا تھا کہ وہ تمام ہاسپٹلز میں تمثیلی مشق یا موک ڈرل کریں. منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ میں نے صفدرجنگ ہاسپٹل میں موک ڈرل میں حصہ لیا. یہ ڈرل اس لیے ضروری تھی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہاسپٹلز کتنے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کیسز بڑھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انفراسٹرکچر کو تیار رکھا جائے. تلنگانہ میں بھی مرکزی حکومت کے مشورے پر موک ڈرل کی گئی. تمام ہاسپٹلز میں مشق کی گئی. یہ وہ ہاسپٹل تھے جہاں کووڈ کی پچھلے 3 لہروں کے دوران مریضوں کا علاج کیا گیا تھا. حیدرآباد کی گاندھی ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کنگ کوٹی، چیسٹ ہاسپٹل ایراگڈا اور تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹمس میں یہ مشقیں کی گئیں. گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ میں سب سے پہلے ہم نے کووڈ مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا. ہمارے پاس تمام ضروری انفراسٹرکچر ہے. مشقوں کے دوران اس انفراسٹرکچر اور تیاری کا جائزہ لیا گیا. دوسری ریاستوں میں بھی موک ڈرلز کی خبریں ہیں. گجرات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں 1 لاکھ بیڈز اور 1500 ICU تیار ہیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن کو رد کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ OBC کے لیے ریزرویشن کے بغیر لوکل باڈی الیکشنز کرائے جائیں. یہ فیصلہ آدتیہ ناتھ حکومت کے لیے دھکا ہے. چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ ریاستی حکومت ایک کمیشن کی سفارشات کے مطابق OBCs کو شہری مجالس مقامی کے الیکشنز میں ریزرویشن دے گی. جسٹس BK اپادھیائے اور جسٹس سورو لودنیا کی بینچ نے یہ حکم جاری کیا اور 5 دسمبر کی نوٹیفیکیشن کو برخاست کر دیا. اس سلسلے میں بعض درخواستیں داخل کی گئیں. اس دوران اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ جائیں گے. مہاراشٹر اسمبلی میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی گئی ہے جس کا تعلق کرناٹک کے ساتھ سرحدی تنازع سے ہے. چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے یہ قرارداد پیش کی. اس سے پہلے کرناٹک اسمبلی میں بھی چیف منسٹر بسوراج بومئی نے اس بارے میں قرارداد منظور کی تھی. ایکناتھ شنڈے حکومت نے قرارداد میں کہا کہ بیلگام اور نیپانی کی 1-1 انچ کی حفاظت کی جائے گی. دونوں ریاستوں کے درمیان ان علاقوں کے بارے میں تنازع پایا جاتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے بھائی پرہلاد مودی کرناٹک کے میسورو کے قریب ایک حادثے میں زخمی ہو گئے. پرہلاد اپنی بیوی، بیٹے، بہو اور پوتے کے ساتھ مرسیڈیز بینز میں جا رہے تھے جب گاڑی دوپہر 2 بجے کے آس پاس روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی. ان کا قافلہ بھی ان کے ساتھ تھا. بتایا گیا کہ پرہلاد کو معمولی زخم آئے اور انہیں میسورو کے JS ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یوکرین شرطیں قبول کرے. سرجی لاوروف نے دیا الٹیمیٹم. کہا جواب نہیں دیا گیا تو فوجی حل نکالیں گے. انڈیا کے اڑیسہ کی ہوٹل میں پوٹین کا مخالف گر کر ہلاک. 3 دن میں دوسرے رشین کی موت. سیریا کی جیل پر داعش کا حملہ. 6 کرد سپاہی ہلاک. تنظیم نے کہا مسلم قیدیوں کی طرف سے بدلہ لیا گیا. یمن جنگ بندی کی تازہ کوششیں ناکام. عمان کے مصالحت کار صنعاء سے خالی ہاتھ واپس. امریکہ اور کینیڈا میں بام سائیکلون سے مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی. بائیڈن نے نیو یارک میں ایمرجنسی لگا دی.
چائنا نے بیرونی مسافروں کے لیے کوارنٹین ختم کرنے کا کیا اعلان، صورتحال نازک ہے، صدر زی نے کیا اقرار۔ انڈیا میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے ریاستوں میں ماک ڈرل، منسکھ منڈاویہ نے دہلی کے صفدرجنگ ہاسپٹل کی مشق میں حصہ لیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مقامی الیکشن میں او بی سی ریزرویشن کا نوٹیفیکیشن برخاست کر دیا، آدتیہ ناتھ حکومت کو لگا دھکا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔